اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مہاجر لفظ کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب مہاجر ہجرت سے نکلا ہے. جو ہجرت کرنے والا ہے وہ مہاجر ہے. ہجرت تو میرے دادا نے کی، میرے نانا نے کی. میں تو مہاجر نہیں ہوں، میں نے تو ہجرت نہیں کی. میں نے تو یہی جنم لیا، اسی دھرتی پہ پاکستان میں. یہی میری جنم بھومی ہے، یہی میری پہچان ہے. میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، تو میں اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہوں؟ ہاں، میں اردو ہوں. جس طرح پنجابی بولنے والا پنجابی ہے، سندھی بولنے والا سندھی ہے، بلوچی بولنے والا بلوچی ہے، اور پشتو بولنے والا پشتون ہے، اس طرح میں اردو بولنے والا اردو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں مہاجر کیوں ہوں؟ میں اس دھرتی سے اپنا رشتہ کمزور کیوں کروں؟ میں اپنی پہچان کو اتنا کمزور کیوں کروں؟ اپنی حیثیت کو کم کیوں کروں؟ میں اردو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال کے اندر پوری تاریخ اور سارا جواب ہے، اور یہی اسی سوال پہ آپ کا پورا پوڈ کاسٹ ختم ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جاؤ پوچھو خالد مقبول سے اس سوال کا جواب. جاؤ پوچھو مصطفیٰ کمال سے یہ سوال. کسی نے سوال کیا ہے؟ کسی جاؤ پوچھ کے دیکھ لو انیس قائم خانی کو کیا پتا ہے. تو اس لیے جن کے لوگ جو ہیں، اس کا جواب یا تو الطاف حسین دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں. 13 اگست 1947 کو، جن کو ہم آج مہاجر کہتے ہیں، 13 اگست 1947 کو ان کی شناخت کیا تھی؟ ان کی شناخت مہاجر نہیں تھی. نہیں، بالکل. ان کی شناخت تھی انڈین مسلم. پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ، لینگویج ڈاکومنٹ کا نام ہے پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ. کہیں پر بھی انڈیپینڈنس آف پاکستان کسی ڈاکومنٹ کا نام نہیں ہے. نہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مہاجر لفظ کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب مہاجر ہجرت سے نکلا ہے. جو ہجرت کرنے والا ہے وہ مہاجر ہے. ہجرت تو میرے دادا نے کی، میرے نانا نے کی. میں تو مہاجر نہیں ہوں، میں نے تو ہجرت نہیں کی. میں نے تو یہی جنم لیا، اسی دھرتی پہ پاکستان میں. یہی میری جنم بھومی ہے، یہی میری پہچان ہے. میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، تو میں اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہوں؟ ہاں، میں اردو ہوں. جس طرح پنجابی بولنے والا پنجابی ہے، سندھی بولنے والا سندھی ہے، بلوچی بولنے والا بلوچی ہے، اور پشتو بولنے والا پشتون ہے، اس طرح میں اردو بولنے والا اردو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں مہاجر کیوں ہوں؟ میں اس دھرتی سے اپنا رشتہ کمزور کیوں کروں؟ میں اپنی پہچان کو اتنا کمزور کیوں کروں؟ اپنی حیثیت کو کم کیوں کروں؟ میں اردو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں مہاجر کیوں ہوں؟ اردو میری بولی ہے، اردو میری پہچان ہے، اردو میری تہذیب ہے، اردو میری شناخت ہے. ٹھیک ہے، میں تو اردو ہوں، میں تو مہاجر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، یہ جب آپ نے پہلا سوال شروع کیا تھا تو آپ نے اس وقت ایک لفظ یوز کیا تھا، کمیونٹی، مہاجر کمیونٹی. دیکھیے، اب یہ جو میں آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں نا، اگر میرے اس جواب کا کلپ اور اس کو وہ کر لیں، چونکہ میں بار بار اس کو نہیں، بہت بڑا سوال ہے سر. یہ سوال کے اندر پوری تاریخ اور سارا جواب ہے، اور یہی اسی سوال پہ آپ کا پورا پوڈ کاسٹ ختم ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جاؤ پوچھو خالد مقبول سے اس سوال کا جواب. جاؤ پوچھو مصطفیٰ کمال سے یہ سوال. کسی نے سوال کیا ہے؟ کسی جاؤ پوچھ کے دیکھ لو انیس قائم خانی کو کیا پتا ہے. تو اس لیے جن کے لوگ جو ہیں، اس کا جواب یا تو الطاف حسین دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں. 13 اگست 1947 کو، جن کو ہم آج مہاجر کہتے ہیں، 13 اگست 1947 کو ان کی شناخت کیا تھی؟ ان کی شناخت مہاجر نہیں تھی. نہیں، بالکل. ان کی شناخت تھی انڈین مسلم. پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ، لینگویج ڈاکومنٹ کا نام ہے پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ. کہیں پر بھی انڈیپینڈنس آف پاکستان کسی ڈاکومنٹ کا نام نہیں ہے. نہ انڈیپینڈنس آف انڈیا، کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہوئی ہے. پارٹیشن ہوا ہے سب کانٹیننٹ کا. اب سنیں ٹرمینالوجیز پہ جاتے ہیں. پارٹیشن کے جتنے ڈاکومنٹ ہیں، قائد اعظم، انگریز، کانگریس، جس کے ساتھ بھی، تو سب کانٹیننٹ میں بسنے والے لوگوں بشمول میرے، ہماری شناخت تھی انڈین مسلم. ٹھیک. 13 اگست گزرنے کے بعد 14 اگست کو بھی اپنے آپ کو انڈین مسلم کہتے نہیں کہہ سکتے تھے. انڈین کے معنی ہو گئے ہندوستانی. بالکل. جب ہم پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تو مختلف علاقوں میں زیادہ تر پنجاب میں ہمیں ہندوستوڑے کہا جاتا تھا، ہندوستانی. ہم نے سنا ہے. کہیں پہ کوئی آدمی اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا، اگر تذلیل کے الفاظ میں تو جیسے مکڑ سندھ میں کہا جاتا تھا، کہیں تلیر کہا جاتا تھا، کہیں پناہ گیر کہا جاتا تھا، کہیں بھئیے کہا جاتا تھا،
کہیں بہت کوئی اچھا پڑھا لکھا ہوا تو وہ اردو بولنے والا کہہ دیتا تھا، کہیں ہمیں ریاستی کہا جاتا تھا، ہم ادھر سے آئے تھے، کہیں ہمیں مہاجر بھی کہا جاتا تھا. اس لیے قائد اعظم نے، اچھا اب یہ وہ الفاظ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو تو نہیں کہے جا سکتے تھے ان میں سے جتنے میں نے الفاظ کہے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم کی جو پہلی کیبنٹ تھی اس کے اندر ایک منسٹری تھی، اس کا نام تھا وزارت مہاجرین اور آباد کاری. بالکل. ہمیں پہلی سیاسی شناخت ہجرت کرنے والوں کو قائد اعظم نے دی. قائد اعظم کی آپ جتنی تصاویر دیکھتے ہیں نا جس میں وہ شلوار پہنے بیٹھے ہیں، قائد اعظم نے زندگی میں کبھی شلوار نہیں پہنی، پاجامہ پہنتے تھے، پاجامہ پہنتے تھے یا سوٹ پہنتے تھے جی جی. اگر کسی سرکاری. لیاقت علی خان نے کبھی نہیں پہنی، انہوں نے تو غالباً پاجامہ شیروانی پہنا. ہمیشہ شیروانی. کہنے کا دیکھیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. مہاجر جو ہے وہ ایک قوم کی شناخت ہے. مہاجر شناخت جو ہے نا وہ ہماری سیاسی شناخت بھی ہے. ہجرت ہماری سیاسی شناخت بنی ہے. اس طرح سے مہاجر شناخت ہے، مہاجر قوم ہے. اب کمیونٹی بھی نہ کہیں، مہاجر ایک قوم ہے. بے شک.